اللہ نے میرے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں؟ اگر پاور دیا ہے تو کتنا پاور؟ کیا صرف دین میں پاور یا دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا ہے؟ یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، قرآن میں اللہ نے نبی کو امی کہا، امی۔ آج پاکستان کا رہنے والا طارق جمیل، وہ میرے پیغمبر کے خلاف امی کا غلط سلط معنی نکال کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے کہ جو میں مطلب بیان کروں گا وہ دنیا میں کہیں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ اس مطلب کو کوئی غلط ثابت کر سکے۔ بے شک امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا، امی کا مطلب کیا ہے، صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، یہ بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ بس یہ تین باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے اور مکمل تقریر سن کر یہاں سے جائیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ ارے بولو پیچھے والے سب لوگ، آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا بہت مشہور کلام، اس کلام کا ایک ٹکڑا میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہیں جن کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جن کو جو چاہے عطا کر دے۔ مراد آباد، پاگواڑا، چودرپور کے باشور مسلمان، ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے محبوب کا دینا میرا دینا ہے، میرے محبوب کی عطا میری عطا ہے۔
میرے محبوب کا فرمان میرا فرمان ہے, میرے محبوب سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے, میرے محبوب کا حکم میرا حکم ہے. اس لیے میرا محبوب تمہیں جو بھی عطا کرے دل سے قبول کرو, اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو, کیونکہ ان سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے. ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے, ان کی گستاخی میری گستاخی ہے, ان کا حکم میرا حکم ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا انداز بیان دیکھو کہ میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو. کس سے؟ دل سے قبول کرو, اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو, کیونکہ میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے, میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے, میرے رسول کی عطا میری عطا ہے, میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے, میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے. اس آیت سے پتا چلا اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے, پاورفل بنایا ہے. اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے, نبی جس چیز کو چاہے جب چاہے جس کے لیے چاہے حلال کر دے, اور نبی جس چیز کو چاہے جب چاہے جس کے لیے چاہے حرام کر دے. یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے. حضرات, اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے. وہ بے ایمان ہے, وہ بدعقیدے ہیں, وہ غدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا, کوئی پاور نہیں ہوتا. وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جن کو کوئی اختیار نہ ہو, کوئی پاور نہ ہو. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاور فل بناتا ہے, صاحب اختیار بناتا ہے. ادھر دیکھیے, یہ تو آپ نے سمجھ لیا. دوسری بات, اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے. اللہ جس کو نبی بناتا ہے, زور سے بولو, امت کا بادشاہ بناتا ہے. اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا, وہ پاور فل ہوگا. اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سب امت کے بادشاہ بن کر آئے. نوح آئے امت کے بادشاہ بن کر, شیش آئے امت کے بادشاہ بن کر, ابراہیم آئے امت کے بادشاہ بن کر, موسیٰ آئے امت کے بادشاہ بن کر, عیسیٰ آئے امت کے بادشاہ بن کر, اور میرے مصطفیٰ بھی امت کے بادشاہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. اور صرف امت کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے بادشاہ بن کر مصطفیٰ تشریف لائے. میری طرف دیکھیے حضرات, یاد رکھیے میرے نبی کو اللہ نے دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے. نبی اگر چاہ لے تو پتھروں میں جان ڈال دے, نبی اگر چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے, مردہ زندہ ہو جائے. نبی اگر چاہ لے, زور سے بولو, اگر نبی چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. نبی چاہ لے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. نبی اگر چاہ لے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے. نبی اگر چاہ لے تو سوکھے ہوئے کنویں میں پانی آ جائے. اللہ نے نبی کو دنیاوی باتوں میں بھی اختیار دیا اور دینی باتوں میں بھی اختیار دیا. نبی جب چاہے, جس وقت چاہے, جو چاہے, جس کے لیے چاہے حلال کر دے اور جس کے لیے چاہے حرام کر دے. میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, ایسی ایسی حدیث ہے کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی, دل باغ باغ ہوگا. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. میں نے آپ سے صرف 4 وعدے کیے ہیں. چاروں وعدے پر بہت شاندار شاندار حدیثیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اجازت ہے
تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان, بابو اذا جامع فی رمضان, صفحہ نمبر 259 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلکت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال لا قال لا فبلغ النبي فقال فهل تستطيع اطعام 60 مسكينا قال لا. درود شریف پڑھیے, درود شریف پڑھیے. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. درود شریف پڑھیے, درود شریف پڑھیے. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. ہاں, اور ہاں درود شریف پڑھیے. پھر سے سنیے حدیث, پھر سے سنیے. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. بخاری شریف جلد اول کتاب الصیام صفحہ نمبر 259 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اين السائل قال انا یا رسول اللہ قال انا یا رسول اللہ قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل الا افقر مني یا رسول اللہ الا افقر مني یا رسول اللہ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرات, میں حدیث پڑھنے کے درمیان کبھی بھولتا نہیں. یہ پہلا اتفاق ہے چونکہ مائک کی آواز میرے کان میں غلط طریقے سے محسوس ہو رہی ہے, تو پڑھنے کی وجہ سے اب کچھ نہیں کرنا. پڑھنے میں تھوڑا سا ذہن الجھا, ورنہ میں حدیث پڑھنے میں بھولتا نہیں ہوں. میں مکمل قرآن کا بھی حافظ ہوں الحمدللہ. میں 13 سال کی عمر میں حافظ بنا اور آج تک میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اور حدیث مصطفیٰ میں اسٹیج پر ہزاروں کے بیچ میں پڑھتا ہوں لیکن کبھی بھولتا نہیں. یہ پہلا اتفاق ہے, معاف کیجئے گا. میری طرف دیکھیے, بیٹھیے, بالکل ادب سے بیٹھیں. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی بخاری شریف جلد نمبر 1, جلد نمبر 1 بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 259. بیٹھیے جناب, پیج, کیا بات ہے, جلدی بیٹھو. پیج نمبر 259 میں نے آپ کو حدیث سنائی, بڑی شاندار حدیث. مطلب سنیے, مطلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. کہ ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کے درمیان میں بھی موجود تھا
सब लोग बैठे थे। अचानक क्या हुआ, एक ऐसा शख्स आया, एक ऐसा शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, रोता हुआ हाजिर हुआ, अपने गालों पे तमाचा मारता हुआ, दीवानापन के साथ रोता हुआ हाजिर हुआ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो नबी ने पूछा, माल का, तूने कौन सा गुनाह किया? कितना बड़ा गुनाह किया है? तूने कौन सा गुनाह किया है? कितना बड़ा गुनाह किया है? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल, रमजान का महीना है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, बीवी से सोहबत कर ली है, बीवी से मुलाकात कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीवी से रोजे की हालत में मुलाकात कर लिया है, बीवी से संबंध बना लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजा तोड़ दिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह मुझे कैसे बख्शेगा? अल्लाह मेरे गुनाह को कैसे माफ करेगा? क्या तरीका है कि मैं अपने रब से माफी मांगू? नबी ने फरमाया, अगर तूने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, रोजे की हालत में रोजा तोड़ दिया है, बीवी से संबंध बना लिया है, तो ऐसा करो, जाओ बाजार, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद कर दो, तब तुम्हारा सारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे उस शख्स ने सुना, इधर देखिए, जारो कतार रोना शुरू किया। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब आदमी हूं कि खाने को पैसे नहीं, मैं बाजार जाकर गुलाम कैसे खरीदूंगा, गुलाम की कीमत कैसे लगाऊंगा? मेरे बच्चे, मगर एक दिन नहीं कमाऊं, अगर एक दिन नहीं कमाऊं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएं। ये अल्लाह के रसूल, मैं इतनी भारी रकम कहां से लाऊंगा, गुलाम कहां से खरीदूंगा? इतना सुनना था। नबी ने फरमाया, अगर तुम गुलाम नहीं खरीद सकते, आजाद नहीं कर सकते, तो ऐसा करो, ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो। क्या कहा? 60 रोजे पै दर पै रखो। एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 रोजा है। अगर तूने जानबूझ करके बीवी से सोहबत की है, गलतियां की है, रोजा तोड़ दिया है, तो एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजे है। जाओ 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। इधर देखिए, इतना सुनना था, वो रोने लगे। कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रमजान का रोजा तो किसी तरह से रखना शुरू कर दिया है, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं। ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरीके से मैं निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे नहीं रख सकता। अगर 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे घर में फाका का आलम हो जाएगा, फाका की नौबत आ जाएगी। ये अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। इतना सुनना था। नबी ने फरमाया, चलो तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 गरीबों को खाना खिलाओ, चाहे एक वक्त में 60 गरीबों को खिलाओ, यानी एक दिन में 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना एक दिन में 60 गरीबों को खिलाओ, या 60 एक गरीब को 60 दिन तक, एक गरीब को 60 दिन तक 2 वक्त का खाना खिलाओ, या 60 गरीबों को एक दिन बैठाकर 2 वक्त का खाना खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। इतना सुनना था।
زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں، اور اتنے میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں، اتنی رقم نہیں کہ میں 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ ای اللہ کے رسول کوئی دوسری صورت پیدا کیا جائے تاکہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ اتنا سننا تھا، غور سے سنیے، اتنا سننا تھا، نبی کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئے۔ ادھر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اپنے سر مبارک کو جھکا کر خاموش بیٹھ گئے۔ اتنے ہی دیر میں نبی کی بارگاہ میں کھجور سے بھرا ہوا، بخاری شریف میں ہے 1 ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا۔ 1 ٹوکڑے میں کتنا تھا؟ 15 سا۔ ارے بولو، 1 ٹوکڑے میں کتنا تھا؟ 15 سا۔ سا کتنے کو کہتے ہیں؟ 4 کیلو 90 گرام کا 1 سا ہوتا ہے عربی میں سا ایک پیمانہ ہے، ناپنے کی چیز ہے۔ ادھر دیکھیے، صاد الف عین، ادھر دیکھیے، سا ایک پیمانہ ہے، ناپنے والی چیز ہے، عربی میں اس کو سا بولتے ہیں، اردو میں 4 کیلو 90 گرام ہوا۔ 1 ٹوکڑے میں 15 سا تھا۔ بخاری میں ہے کہ ایک ٹوکڑا کھجور آیا، اور مسلم شریف میں ہے نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ تو 2 ٹوکڑے کا مطلب 30 سا کھجور۔ اب کتنا کیلو ہوا؟ آپ 1 سا 4 کیلو 90 گرام کا ہے، تو 15 سا کتنے کا ہوا؟ 30 سا کتنے کا ہوا؟ آپ حساب لگا سکتے ہو۔ نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ جیسے آیا تو نبی نے پوچھا، وہ شخص کہاں گیا جس نے روزہ توڑ دیا ہے، بیوی سے صحبت کر لی ہے؟ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے نبی کی آواز سنی، کہنے لگا، یہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، یہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ نبی نے اس کو قریب کیا، نبی نے فرمایا، ایسا کرو، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ، مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو۔ یہ دونوں ٹوکرا کھجور میں تم کو دے رہا ہوں، لے جاؤ، مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا، غور سے سنیے۔ زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلانے کا حکم ہے، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا، ہاں ہاں۔ اتنا سننا تھا اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، بانٹوں تو کہاں بانٹوں، تقسیم کروں تو کس میں تقسیم کروں؟ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا۔ نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے غریب غلام، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جا یہ سارا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں نے اس حدیث کو سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، برداشت کیجئے تھوڑا سا اس کی جھنجھناہٹ میری تقریر کو کیا کہے، میرا حوصلہ پست کر رہی ہے۔ میں کبھی بھولتا نہیں تھا، آج میں بھولنے لگا، معاف کیجئے گا۔ میری طرف دیکھیے، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے۔ آپ اپنی زکوٰۃ خود کھا جائیں تو بولو زکوٰۃ ادا ہوگی، ارے زور سے بولو،
آپ اپنی زکات نکال کر خود کھا جائیں تو بولو زکات ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی. ادھر دیکھیے، آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا. ادھر دیکھیے، آپ کو زکات حقداروں کو دینا ہوگا تب جا کر آپ کی زکات ادا ہوگی. لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو. ادھر دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو. نبی نے جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کام اس کے حق میں جائز قرار دیا. جو کام کسی کے حق میں حلال نہیں اس کے حق میں حلال قرار دیا. نبی نے فرمایا اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ یہ سارا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ارے زور سے بولو، یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ بولنے والا بولتا رہے شیطان، ہم اپنا ڈگمگائیں گے کبھی نہ. ایمان جو ہے صاحب ایمان، قسم خدا اپنا ایمان پختہ رکھے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے پاورفل بناتا ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، جلدی جلدی سنیے. کیا کہوں جناب، تھوڑا آپ بھی برداشت کرے، تھوڑا میں بھی برداشت کروں. میری طرف دیکھیے، بہت شاندار حدیث، یہ بھی بخاری کی حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. بخاری شریف جلد نمبر 2، بخاری شریف جلد نمبر 2 قربانی کا بیان، پیج نمبر 833 کی حدیث سنو. ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة، يقال له ابو بردہ قبل الصلاة، فقال رسول اللہ شاتك شات لحم، فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزاة من الماز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 قربانی کا بیان، پیج نمبر 833 833. بہت شاندار حدیث. ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. میرے ایک ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جانور کی قربانی، بقرعید کے موقع سے، قربانی کے موقع سے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے جانور کی قربانی نماز سے پہلے کر دیا. نماز سے پہلے کر دیا. جیسے میرے ماموں نے کر دیا. جب رسول کو خبر ملی تو رسول نے فرمایا، آقا نے فرمایا اے ابو بردہ تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. جیسے ادھر دیکھیے ابو بردہ نے سنا تو رونا شروع کر دیا. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اب میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، میں قربانی کروں تو کس جانور کی قربانی کروں؟ اپنا فرض اتاروں تو کیسے اتاروں؟ اتنا کہنا تھا کہ نبی نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے. میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے. اے اللہ کے رسول اس کے سوا کوئی جانور نہیں ہے. اتنا سننا تھا. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، ہر آدمی کے لیے بکرا بکری میں کم سے کم 1 سال کا جانور ہونا ضروری ہے. دمبا میں اور بھیڑ میں کم سے کم 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے. لیکن اے ابو بردہ آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اپنے
اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. اگر تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے تو جا اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے, تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار. ادھر دیکھیے, آپ 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کریں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. میں کروں نہیں ہوگی, مولانا یوسف صاحب کرے نہیں ہوگی, مولانا بلال صاحب کرے نہیں ہوگی, ہمارے کوئی اور عالم دین کرے نہیں ہوگی. قانون سب کے لیے برابر ہے, لیکن نبی کا پاور دیکھو. نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ جو کسی کے لیے جائز نہیں, نبی چاہ لے وہ کام دوسروں کے لیے جائز کر دے. ادھر دیکھیے, عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دمبا کا بچہ, ادھر دیکھیے بھیڑ کا بچہ اگر کھا پی کر فربا ہو چکا ہو, موٹا ہو چکا ہو, دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو, تو بھیڑ اور دمبے کے بچے میں 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا بکری میں کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے, اور بیل میں بھینس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے, اور اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے قربانی ہوگی. لیکن نبی نے حضرت ابو بردہ کے لیے 6 مہینے کے بکری کے بچے کو جائز قرار دیا. یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے, پاورفل بناتا ہے. جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں, حقیقت یہ ہے وہ گمراہ ہے, گمراہ. اس سے کہیے توبہ کرے, توبہ. جہاں رہے نبی کی تعریف کرے, نبی کا خطبہ پڑھے, نبی کا ذکر کرے, ورنہ دنیا سنے گی تو کیا کہے گی, یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے خلاف بول رہا ہے. حضرات قسم خدا, گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج جو دنیا میں میرے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے, یہ گستاخی کرنا بدعقیدوں نے سکھایا ہے. ارے زور سے بولو, بدعقیدوں, بد مذہبوں نے, انہی داڑھی ٹوپی والوں نے نبی کی شان میں گستاخی کرنا سکھایا ہے. اور یہودیوں کے سامنے ادھر دیکھیے, اس طرح کا راز بھی انہی لوگوں نے کھولا ہے. اور ان لوگوں کو یاد رکھیے, ان لوگوں سے ملے جلے یہ بدعقیدے ہیں. قسم خدا, جو یہ کہتے ہیں وہ یہودی کہتا ہے, اور جو یہودی کہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو, ہم کو, سب کو محفوظ رکھے, اور اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے, ایمان پر قائم رکھے.